اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور گینی ایکواٹور کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ تیونس کی حکومت کے سربراہ نے تیونسی عوام کی مدد پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے تنازع کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی سفارتی ہم آہنگی سے استفادہ کریں، اور تہران نے واشنگٹن سے اپیل کی ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے ایک واضح سیاسی فیصلہ کر لے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ گینی ایکواٹورل کے صدر تیوڈور اوبیانگ انگویما امباسو کے درمیان کل دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے۔ صاحب سمو امیر نے مذاکرات کی ابتدا میں صدر محترم کا خیر مقدم کیا اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایکواٹوریل گینی کے صدر نے ان کے بہترین استقبال اور میزبانی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کا ملک قطر کے ساتھ تمام تر شعبوں میں باہمی تعلقات کا مزید فروغ چاہتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے مفادات پورے ہوں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری میں برادر ملک جمہوریہ تیونس کے وزیر اعظم و قائم مقام وزیر داخلہ جناب ہشام المشیشی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ دریں اثنا تیونس کے وزیر اعظم و قائم مقام وزیر داخلہ جناب ہشام المشیشی سے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور لیبیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری اور اقتصادیات کے شعبوں میں ان تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تیونس کے وزیر اعظم نے تیونسی عوام کی مدد پر قطر کا شکریہ ادا کیا، جبکہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر برادر تیونسی عوام کی مزید ترقی کے لیے ان کی مدد کرتا رہے گا۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے قطر یونیورسٹی کے 2020 میں فارغ التحصیل ہونے والے 43ویں بیچ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی ہے۔ شیخہ جواہر نے ان نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی 374 طالبات کو انعامات سے بھی نوازا، جبکہ مختلف شعبوں میں فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کی کل تعداد 2455 ہے۔ یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر حسن راشد الدرہم نے شیخہ جواہر کو سائنس اینڈ اکنامک کالج سے اعلیٰ تعلیمی ڈگری حاصل کرنے پر اعزاز سے نوازا۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ہونے والے اپنے معمول کے ہفتہ روزہ اجلاس میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ان مسلسل کوششوں کی تعریف کی ہے جو وہ وطن کی عزت و سربلندی اور شہریوں اور ان کی اگلی نسلوں کی خوشحالی کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کوششوں میں سر فہرست 2030 کے نیشنل ویژن کی تیاری اور اس کا نفاذ ہے۔
شورا نے منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر صالح بن محمد النابت کی جانب سے 2030 کے نیشنل ویژن کو پورا کرنے کے لیے ملک کی کوششوں کی تفصیلات اور اس وقت درپیش رکاوٹوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، جن کے ذریعے وہ اس نیشنل ویژن کی تکمیل کی کوششوں میں حصہ لے رہی ہے۔ اس طرح جو رکاوٹیں بھی دور کی جا سکتی ہیں انہیں ہٹا دیا جائے۔ وزارت مواصلات و کمیونیکیشن سینٹ پیٹرزبرگ کے بین الاقوامی فورم برائے 2021 میں شرکت کرے گی۔ یہ فورم 2 جون سے 5 جون تک جاری رہے گا۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیتی نے کہا ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ کا عالمی اقتصادی فورم ایک انتہائی اہم فورم کی حیثیت رکھتا ہے اور ہم اس میں شرکت کرتے ہوئے اپنے روسی ہم منصب اہلکاروں کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے وسائل تلاش کریں گے اور اس موقع پر یہاں قطر میں ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن اور IT کے شعبوں میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وزیر ثقافت و کھیل جناب صلاح بن غانم العلی سے جمہوریہ تیونس کی یوتھ اینڈ سپورٹس کی وزیر محترمہ سہام العیادی نے ملاقات کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے پہلوؤں اور اسے اسپورٹس اور نوجوانوں کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے جاپان کی واسیدا یونیورسٹی میں اسلامی علاقے کی اسٹڈیز کی چیئر قائم کیے جانے کے اقدام کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ یہ عمل جاپان کے ساتھ سائنس، اکیڈمک اور تحقیقات کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے نفاذ کا ایک نتیجہ ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 228 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 329 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,13,336 ہو گئی ہے۔ 2 اور مریض فوت ہو گئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے خلاف جاری ویکسینیشن کی قومی مہم میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,608 ڈوزز دی گئیں، جبکہ اب تک دی جانے والی ڈوزز کی کل تعداد 2,545,193 بتائی گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ میں ویکسینیشن کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سہا البیات نے کہا ہے کہ یہ ویکسینیشن کمپلسری نہیں ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی ہے ان کے بارے میں قوانین کا نفاذ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ انہیں اس وائرس سے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری اقدام ہے۔ روسی ایجنسی اسپوٹنک کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں یہاں کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ دوحہ کسی بھی علاقائی طاقتوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ثالثی کا یہ کردار خواہ واشنگٹن اور اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے درمیان ہو یا پھر ایران اور سعودی عرب کے درمیان، کیونکہ دوحہ بین الاقوامی استحکام اور امن و سلامتی کے لیے ثالثی کی اہمیت پر یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ کی اسکائی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی محصور پٹی پر اسرائیل کی جارحیت بالکل بے جوڑ ہے اور اسرائیل اس دور کی آخری استعماری طاقت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر وہ 45 رہائشی یونٹس دوبارہ تعمیر کرے گا جو اسرائیل نے غزہ پر اپنی جارحیت میں تباہ کر دیے ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گرفت نے اپنے دورہ صنعاء کے دوران یمنی تنازع کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ یمن میں جاری جنگ کو بند کرانے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سفارتی ہم آہنگی سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک غریب ملک میں ایک تباہ کن جنگ جاری ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ
ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے ایک واضح سیاسی فیصلہ کر لے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے عوام کے حقوق سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا اور وہ اس سمجھوتے میں کسی ترمیم کو بھی ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ ویانا مذاکرات کا 5واں دور اس وقت جاری ہے اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ اگر تمام امور پر مفاہمت ہو جاتی ہے تو مذاکرات کا یہ دور مذاکرات کا آخری دور ہو سکتا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر اور گنی ایکواٹور کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ تیونسی حکومت کے سربراہ نے تیونسی عوام کی مدد پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے تنازع کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی سفارتی ہم آہنگی سے استفادہ کریں۔ اور تہران نے واشنگٹن سے اپیل کی ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے ایک واضح سیاسی فیصلہ کر لے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔